دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے اوپر اگر ایک شخص کو دکھ ہوتا ہے تو وہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے یا پاکستانیوں کا ساتھی ہے؟ ماضی دیکھ لیں ان کا، انہوں نے نہ اپنی پارٹی کا آئین اس کے اوپر عمل کیا، اس کو توڑا، نہ انہوں نے ملک کے آئین کے اوپر عمل کیا۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے گئے ان کے اوپر پیٹرول بم سے حملہ کیا، کون لے کے آ رہا تھا ان کو؟ جنگجوؤں کو جو ہے وہ یہاں پہ 4,000 5,000 جنگجو اور 40,000 لوگوں کو بسانے کی پالیسی کس کی پالیسی تھی؟ جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی اور عمران خان کی۔ جب طالبان کی وہاں پر حکومت بنی تو انہوں نے کہا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ یہاں تک محبت ہے ان کی کہ جب 16 فوجیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس پر تو کوئی بیان نہیں آتا، اس وقت تو ان کے جیل کے اندر کوئی اخبار نہیں جاتا کہ پاکستان جب اس کا جواب دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں اس بات کے اوپر، جب پاکستان کی افواج کے مسلح افواج کے 16 جوان کو شہید کیا فتنہ خوارج نے، اس کے اوپر جوابی کارروائی کے اوپر ہمدردی کا اظہار کہاں کرتے ہیں؟ وہ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ یہ حملہ ہو یا ان کے خلاف کارروائی ہو۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے اوپر اگر ایک شخص کو دکھ ہوتا ہے تو وہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے یا پاکستانیوں کا ساتھی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اساس، میں وہی بات کر رہا ہوں، پاکستان نظریاتی اساس، پاکستان کی معاشی اساس، پاکستان کی ہر قسم کی جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو یا تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ مجھے ایک بات بتائیں، ان سارے سوالوں کا کون پھر جواب دے گا؟ یا تو پھر عمران خان، یہ ملزم عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ مقدمات غلط بنائے گئے ہیں، اور اگر غلط بنائے گئے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر غلط نہیں ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نا انصاف قانون کچھ ان کے لیے ہے، نہ ان کے نزدیک کوئی آئین کوئی چیز ہے۔ ماضی دیکھ لیں ان کا، انہوں نے نہ اپنی پارٹی کا آئین اس کے اوپر عمل کیا، اس کو توڑا، نہ انہوں نے ملک کے آئین کے اوپر عمل کیا۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے گئے ان کے اوپر پیٹرول بم سے حملہ کیا، تو آپ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی دیو ملائی کردار ہے کہ جو قانون اور آئین سے بڑا ہے، کہ جس کے لیے ہر چیز اس کی پیش کی جائے گی تاکہ وہ جو آ کے اور پھر جو ہے وہ اس ملک کا جو بچا کچا اثاثہ ہے اس کو بھی تابالا کر دیا جائے۔ کس کا قصور ہے یہ؟ اب یہ جنگجو خود ان کے آن ریکارڈ ہیں، ان کے جب انہوں نے ولاگنگ شروع کی تھی اس وقت بھی کہہ رہے تھے، اور جب بطور پرائم منسٹر اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ان کو لے کے آ رہے۔ کون لے کے آ رہا تھا ان کو؟ جنگجوؤں کو جو ہے وہ یہاں پہ 4,000 5,000 جنگجو اور 40,000 لوگوں کو بسانے کی پالیسی کس کی پالیسی تھی؟ جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی اور عمران خان کی۔ تو یہ ان تینوں کو آج ہمارا ملک جو ہے وہ جس آگ کے اندر جلتا چلا جا رہا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہے، پارا چنار کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے، ہر جگہ ایک فیلئر ہے، اور اس فیلئر کے ساتھ ہم مزید مذاکرات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کچھ تو بتایا جائے نا کہ کسی کا دباؤ ہے، کیونکہ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ جی ہم کسی کا دباؤ نہیں، پاکستان اپنی جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اب جو لوگ جنہوں کو مرسی پٹیشنز دے کے معافی مانگ کے جو باہر نکلیں تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں۔ تو بھائی میرے تو پھر یہ فالس فلیگ کیسے تھا اگر وہ آپ کے لوگ ہیں؟ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، پالیسی کا ایک مختلف رنگ آپ کو نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں سے جو ہے نا اصل میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار تھے ان سب کو ایک چکی کے اندر اور ایک نظر سے اور ایک قانون سے دیکھنا چاہیے۔ یہ بین والی صورتحال سے میرا خیال حالات مزید بگڑیں گے، اور مزید آپ جو ہے اپنی کریڈیبلٹی اور افادیت کھوتے چلے جائیں گے۔